وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم یستوف ثوابا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک دن کا نفلی روزہ رکھا تو ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت اسے جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ کتنا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اعطی ملء الارض ذهبا، ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں اگر کسی شخص کو پوری زمین بھر سونا دیا جائے، یعنی زمین کتنی وسیع ہے، اس پوری زمین کی پیمائش کے برابر اور اس زمین کے وزن کے برابر ایک نفلی روزے کے بدلے میں اس کو سونا دیا جائے، لم یستوفی ثوابہ، پھر بھی اتنا بڑا بدلہ دے کر کے بھی اس بدلے کو نہیں پہنچ سکتے جو ایک نفلی روزے کا بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قیامت کے دن جو بدلہ عطا فرمائے گا وہ ایک دن کے نفلی روزے کے بدلے میں کوئی کسی کو پوری زمین بھر سونا دے دے تو بھی اللہ کے دیے ہوئے بدلے کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی ایک نفلی روزے پر عطا فرمائے گا، ایک نفلی روزے پر۔ تو رمضان میں تو معاملہ ہی یہ ہے، من ادا فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کہ رمضان میں جو نفل کام کرتا ہے اللہ رمضان کے علاوہ کے فرضوں کے برابر اسے ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے تو باقی مہینوں کے 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کا روزہ تو نفلی نہیں ہے بلکہ رمضان المبارک کا روزہ تو فرض روزہ ہے، اور فرض کا ثواب نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔
جب نفل کے اندر ثواب اتنا زیادہ ہے کہ ایک نفلی روزے کے بدلے میں پوری زمین بھر سونا اس کو دیا جائے پھر بھی اللہ کے دیے ہوئے بدلے کا حق پورا نہیں ہو سکتا، تو پھر فرض روزے کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ اور وہ فرض روزہ بھی پھر ماہ رمضان کا روزہ کہ جس میں ایک فرض کی ادائیگی باقی مہینوں کے 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ تو روزہ دار کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اسے کس قدر زیادہ اجر و ثواب والا مہینہ عطا کیا ہے اور کس قدر بڑی عبادت کا اللہ نے اسے حوصلہ اور توفیق بخشی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یوں بھی ارشاد فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جس شخص نے ایک دن کا روزہ رکھا اس کو جہنم میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو جہنم سے 70 برس کی راہ دور رکھے گا۔ یعنی وہ آگ سے، جہنم کی آگ سے 70 یعنی 70 برس کا راستہ جو دور ہوگا وہ اتنا دور اس کو رکھا جائے گا، ڈالنا تو دور کی بات ہے۔ یعنی یہ اس کو بشارت سنائی جا رہی ہے کہ تیرا ایک روزہ تجھے جہنم سے کس قدر زیادہ بچانے والا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا، من صام یومن فی سبیل اللہ۔ اب یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا سب میں یومن یومن ہے، یعنی ایک دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ، ایک دن کا روزہ، اور رمضان کا ایک نہیں پورے مہینے کا روزہ، اور نفل نہیں فرض روزہ۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صام یومن فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا کما بین السماء والارض، تو ایک روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہوتا ہے۔ تو غور فرمائیں کہ یہ رمضان کے روزوں کی وجہ سے کس قدر زیادہ اجر و ثواب کی بشارتیں مل رہی ہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، بعدت منہ النار مسیرۃ مئۃ عام، اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو 100 سال کی مسافت ایک روزے کے بدلے میں جہنم سے دور فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہمارے آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے غیر رمضان میں ایک روزہ رکھا، اور وہ بھی صام یومن، ایک دن کا روزہ رکھا، فی غیر رمضان، رمضان کے علاوہ میں، یعنی نفلی روزہ ہے، اور سرکار فرماتے ہیں ایک روزہ غیر رمضان میں رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس مومن کو تیز رفتار گھوڑا 100 برس کی مسافت پر جتنا چلے اللہ اس مومن کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا جتنا ایک کوا پیدا ہونے سے لے کر اپنی فطری موت مرنے تک اڑتا ہے۔ ایک کوا پیدا ہونے سے لے کر اپنی فطری موت مرنے تک جتنا اڑتا ہے، اتنی اڑان بھر مسافت اللہ تبارک و تعالی ایک روزے کے بدلے میں مومن کو جہنم سے دور فرما دے گا۔ میں نے اس پر عجائب المخلوقات اور حیات الحیوان اور دیگر جانوروں کے اوپر لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھا کہ اس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوے کی اڑان، اور پھر وہ بھی حتی مات حرما، کہ اس کا بوڑھے ہو کر کے مرنے تک اڑان۔ تو میں حیران رہ گیا اس بات کو پڑھ کر کہ
کہ کووں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی ہیں، کسی کی 600 سال، کسی کی 700 800 اور 1100 سال تک کی اس کی عمریں کووں کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب وہ طار وہو فرخن کہ چوزا اور بچہ تھا جب سے اس نے اڑان شروع کی، حتی مات حرما اور بوڑھا ہو کر مرنے تک اڑتا رہا، اتنے سالوں تک بلکہ اتنی صدیوں تک۔ وہ جتنا اڑا اللہ مومن کو ایک روزے کے بدلے میں جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ الگ الگ مثالیں دے کر روزے کی اہمیت بتائی جا رہی ہیں کہ کہیں 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑے، اتنی مسافت دور رکھا جائے گا، کہیں آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ بتا کر بتایا جا رہا ہے ایک روزے کے بدلے میں اتنا دور رکھا جائے گا، تو کہیں 70 خریفاً 70 برس کی راہ اس کو جہنم سے دور رکھا جائے گا، تو کہیں ایک روزے کے بدلے میں زمین پر سونا دیا جائے پھر بھی اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کی بھرپائی نہ ہو، اتنا زیادہ رب عطا کرے گا۔ یہ سارا کچھ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ مومن روزوں کی طرف مائل ہو اور روزے کو اہم ترین عبادت سمجھ کر اس کی ادائیگی کی طرف آئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اہل ایمان ماہ رمضان میں انتظار کرتے ہیں پہلے سے، تیاریاں کرتے ہیں پہلے سے، اور بالکل الرٹ رہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو اور ہم روزے تراویح کی پابندی کریں۔ تو الحمدللہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اب اس میں مزید ہمیں کمال پیدا کرنا ہے، اس میں مزید نورانیت اور روحانیت پیدا کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو سرکار نے فرمایا من صام رمضان، اب روزہ ایک ایک روزے کا جو اجر و ثواب تھا وہ سن لیا آپ نے، وہ پورے رمضان کے مہینے کا کتنا ثواب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، وعرف حدودہ، اور پھر ماہ رمضان کے روزوں کے حقوق بھی جانے، حقوق بھی جانے، وَتَحَفَّظَ مِمَّا يَنبَغِي لَهُ أَن يُتَحَفَّظَ، اور پھر ان حقوق کو جان کر کے ان چیزوں سے بچتا رہا جس سے بچنے کا اسے حکم دیا گیا، تو اب کیا ہوگا؟ کفر ما قبلہ، اللہ اس کے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ایک ہے عرف حدودہ کہ روزہ رکھنا ہے، مگر روزے کے حقوق بھی جاننے ہیں کہ روزے کے حقوق کیا ہے، روزے کے آداب کیا ہیں، روزہ رکھنا ہے تو کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزے کی روحانیت اور نورانیت ختم ہو جاتی ہیں، روزہ رکھ کر کے پھر ان ساری چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب وہ چیزیں کون کون سی ہیں، میں وقت کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، والعمل به، اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ صرف بھوکا اور پیاسا رہتا ہے۔ تو روزہ رکھ کر کے روزے کے آداب میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ اپنی زبان کو جھوٹ سے بچاؤ۔ اب کوئی باپ ہیں جو اولاد کو بے تکلفانہ گالیاں بول جاتا ہے، چونکہ اس کی عادت رہی گئی، کوئی استاد شاگردوں کو ڈانٹ ڈپٹ میں بول جاتا ہے، کوئی مالک مزدوروں کو بول جاتا ہے، کوئی حاکم اپنے ماتحتوں کو، کوئی افسر اپنے ماتحتوں کو، اس قسم کی بولیاں جو ان کا تکیہ کلام بھی بنا ہوا ہوتا ہے، تو وہ یوں بغیر سوچے سمجھے حالت روزہ میں، بلکہ کبھی کبھی تو بے صبری میں روزے میں بھوک لگی ہے، چڑچڑے پن کی وجہ سے مزید زبان بے لگام ہو رہی ہے، تو یاد رکھنا
ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رمضان، شہر رمضان، ایک تو نام اس مہینے کا رمضان ہے، اور اس مہینے کا ایک دوسرا نام شہر الصبر ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا الصوم نصف الصبر، صبر جتنی بھی قسموں میں ہے ان سب کا آدھا صبر صرف روزے میں رکھا ہے۔ تو روزے کے اندر یوں نہیں کہ اب بھوک پیاس لگی ہے تو زبان بے لگام ہو جائے، آوارہ اول فول بکواس زبان سے شروع کر دے، اور ہر بڑا اپنے ماتحت پر زبان سے غلاظت بکے۔ تو یاد رکھنا ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس طرح کا کوئی روزہ رکھتا ہے تو وہ صرف بھوکا پیاسا ہی رہتا ہے، اس کی بھوک پیاس کے سوا اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو جھوٹ سے اور باقی تمام برائیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے اور شہوتوں سے دور رہنے ہی کا نام نہیں، روزہ ہر بدی سے اپنے آپ کو بچانے کا بھی نام ہے۔ اب دیکھو یہاں پر خاص طور پر عورتیں، چونکہ رمضان میں وہ فارغ بھی ہوتی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی نہیں بنانا ہوتا، تو یہ بھی سنا جاتا ہے کہ عورتیں اکٹھا ہو کر پھر باتیں، اور ان کی باتیں ہو تو پھر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ غیبت ان سے کتنے کلومیٹر دور رہ سکتی ہیں یا کتنے فاصلے پر رہ سکتی ہیں۔ تو یہ بھی دیکھو آپ، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دو عورتوں نے روزہ رکھا، بہت دھیان سے سنیے۔ یہ جو روزہ رکھ کر کے ٹائم پاس کے نام پر مرد ہو یا عورتیں ہوں، بیٹھ کر چغلی، غیبت، کسی کے عیبوں کو اچھالنا اور مذاق مسخری اور یوں لوگوں کو ہنسانے میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ لوگ چونکہ فری ہوتے ہیں تو ان کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنے فری ہوتے اتنا تلاوت قرآن میں لگتے، ذکر و اذکار میں لگتے، اس مہینے کی ہر گھڑی کو اپنے لیے جنت تک جانے کے لیے قیمتی نعمت سمجھتے۔ مگر جو حالات روزے کی فرصت میں لوگوں کو بنتے جا رہے ہیں، تو سنو، سرکار فرماتے ہیں دو عورتیں روزہ رکھ کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر آئیں، اور انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا مگر انہیں پیاس اتنی زیادہ لگی ہوئی تھی کہ خطرہ تھا کہ کہیں ان کی جان نہ نکل جائے۔ تو انہوں نے بارگاہ رسالت علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں درخواست بھیجی کہ ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دے دی جائے، چونکہ کہیں ہماری جان نہ نکل جائے، اتنی بھوک اور پیاس انہیں شدت کی لگی ہوئی تھی۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ایک پیالہ بھیجو اور انہیں کہو کہ جو تم نے سحری میں کھایا ہے یا جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کو اس برتن میں الٹی کرو، اس کی قے کرو۔ جب ان دونوں عورتوں نے اس میں قے کی تو اس میں جمع ہوا گوشت کے لوتھڑے گرنے لگے، گوشت گرنے لگا۔ لوگوں کو اس پر بے حد تعجب ہوا کہ انہیں بھوک اور پیاس لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے افطار کی اجازت مانگی۔ انہیں سرکار نے الٹی کرنے کا حکم دیا اور اس میں سے جمع ہوا خون نکلا۔ تعجب ہوا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان دونوں عورتوں نے اس چیز سے روزہ رکھا تھا جسے اللہ نے حلال کیا ہے، یعنی حلال کھا کر کے انہوں نے روزہ رکھا تھا، مگر پھر اس چیز سے توڑا انہوں نے جسے اللہ نے حرام کیا ہے، یعنی یہ غیبت میں مشغول ہو گئی تھی۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اگر یہ پسند نہیں کرتے تو غیبت سے باز آ جاؤ۔ تو غیبت کرنا یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سرکار نے فرمایا ان دونوں عورتوں نے روزہ رکھا تھا مگر غیبت کی تو تم نے دیکھا کہ یہ گوشت کے ٹکڑے جو ان کے منہ سے نکلے ہیں یہ حقیقت میں غیبت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ عورتیں ہو یا مرد ہو، چغل خوری اور پھر بے حیائی کی باتیں، فحش باتیں، کامیڈیوں کو دیکھنا، پکچروں کو دیکھنا، سیریلوں کو دیکھنا، ڈراموں کو دیکھنا، اور پھر یوں ٹائم پاس کے نام پر ہمیں تو پتہ نہیں اور کیا کیا لوگوں نے اپنا رکھا ہے۔ تو یہ روزے کی روحانیت ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ بچو اور بچاؤ اپنے آپ کو، ان چیزوں سے دور رہو، اور جتنا بھی وقت ملے
اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرو۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے شاید پہلے جمعہ بھی آپ کو بتایا تھا، حضرت موسیٰ کلیم کو تورات دینے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ طور پر آؤ، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، 40 دن روزے رکھوائے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم کو، پھر تورات دی۔ ہمارے آقا کو قرآن دینا ہوا تو سرکار کو حکم تو نہیں ملا، مگر فطرت نبوت اور امام الانبیاء کی شان، سرکار خود بخود وحی کے اترنے سے پہلے غار ہرا جا کر مسلسل روزے رکھ رہے تھے، پھر وہاں پر قرآن اترا ہے۔ تو کیا پتا چلا، روزوں سے جو طبیعت سیقل ہوتی ہے، روزوں سے دل اور باطن جو اجلا صاف پاکیزہ منور ہوتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ کی وحی کو لے سکے، اللہ کی آیات اور تجلیات کو لے سکے۔ یہ شان نبوت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں۔ موسیٰ کلیم کو بھی تورات دینے سے پہلے 40 دن روزے رکھوائے، سرکار نے بھی اپنی فطرت نبوت کے مطابق قرآن اترنے سے پہلے روزے رکھے۔ اب ہم روزے رکھتے ہیں تو ان نبیوں کے اور امام الانبیاء کے صدقہ و طفیل ہمارا دل کچھ نہ کچھ گناہوں کی گندگی سے صاف ہوتا ہے۔ اب وقت آ گیا قرآن پڑھنے کا، اب وقت آ گیا قرآن سننے کا، اب وقت آ گیا تجوید کے ساتھ قرآن کے تلفظ اور قرآن کے الفاظ کی ادائیگی کا، اور وقت ملے تو پھر اس کی تفسیر پڑھنے کا۔ اس لیے بے جا وقت ضائع نہ کرو۔ اور میں یہ کہتا ہوں، ابھی میں نے کل پرسوں ایک جگہ عصر بعد بیان کیا تو میں نے کفر پہ بیان کیا کہ کفر ہو جاتا ہے ان چیزوں سے، تو مجھے ایک جوان نے باہر نکل کے پوچھا کہ یہ کفر کیا ہوتا ہے، حالانکہ وہ نمازی شخص تھا۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنا، اس کے ایک ہونے کا انکار کرنا، انبیاء کی نبوت کا، یعنی ایمان مفصل ہی یاد نہیں ہے، شارٹ میں سمجھو، ملائکہ کا انکار کرنا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنا۔ اب میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کنز الایمان جو ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اس کے اخیر میں آپ کو آیات کی ترتیب ملے گی۔ اللہ کے بارے میں عقیدے، پھر آیتیں لکھی ہوئی ہے، نبی کے بارے میں عقیدے، پھر آیتیں لکھی ہوئی ہے، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں یعنی ٹاپک لگا کر پھر آیتیں نیچے لکھی ہوئی ہے۔ فرصت ہے، اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، کنز الایمان کے اخیر میں جاؤ، پھر وہاں دیکھو کہ اللہ کے بارے میں یہ آیتیں، پھر اس آیت کی جو سورت اور جو آیت کا نمبر لکھا اس سورت اور اس آیت پر جا کر اس کی تفسیر پڑھو۔ اور رمضان میں بہتر موسم ہے اللہ کی وحدانیت کو جاننے کا، انبیاء کی نبوت کو جاننے کا۔ تو اس طریقے سے بیکار کاموں میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ اور بچاؤ اپنے آپ کو، تاکہ روزوں کی روحانیت ہم سبوں کو میسر آ سکے۔ اس سلسلے میں اور بھی اقوال جو ہیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کے، جو کیمیاء سعادت میں امام غزالی نے ذکر فرمایا، وہ میں کس منہ سے بولوں کہ اب اس کو بولیں گے تو بندہ سوچے گا کہ یہ تو میرا عمل ہوگا ہی کیسے۔ تو کم از کم یہ بڑے بڑے جو کبائر ہیں نا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ ہمارے آقا نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی روزے سے ہے فلا یرفث ولا یجہل، تو زبان سے بھی کوئی غلط بات نہ کہے، جسم سے بھی کوئی غلط کام نہ کرے۔ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ ثَلَاثًا، جب کوئی تم سے لڑنے کے لیے آئے یا گالی دیتا ہوا آئے تو اب تمہیں اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا، بلکہ سامنے سے اتنا کہنا ہے بھائی میں نے روزہ رکھا ہے، بس اتنا جواب دینا۔ یہ ماہ رمضان ہماری تربیت کر رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں ماہ رمضان یہ پورے سال کا دل ہے، یہ درست رہا تو پورا سال درست رہے گا۔ اس لیے اس کو درست رکھنے کے لیے بھرپور کوشش کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ الکریم مجھے آپ کو سب کو ماہ رمضان کے خصوصی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج عصر کی نماز کے بعد اسی مسجد میں شان خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بیان ہوگا۔ کل خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور عرس کا دن گزرا ہے۔ انشاءاللہ آج عصر کی نماز کے بعد اس حوالے سے گفتگو ہوگی، تو آپ تمامی حضرات اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ نوری تربیتی سینٹر میں نے جمبوسر میں 2017 میں قائم کیا، اس کے ماتحت 11 مکاتب چلتے ہیں۔ صبح کے جو مدرسے ہوتے ہیں غریب علاقوں میں چلتے ہیں،
اور ان 11 مکاتب میں تقریباً 800 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ 2 مبلغہ کلاس چلتے ہیں۔ 10 11 12 اسکول جانے والی بچیوں کے لیے ہم نے 2 سالہ مبلغہ کورس رکھا۔ عام طور پر لوگ شکوہ کرتے ہیں بچیاں ہماری بے حیائی کی طرف غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، تو ہم نے یہ انتظام کیا اور ابھی اور بھی ہمارے یہ کورس شروع کرنے کے منصوبے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 مسجدیں بھی نوری تربیتی سینٹر کے ماتحت چلتی ہیں، جس میں اماموں کی، مدرسین، مؤذن سب کی تنخواہ اس سینٹر سے ادا کی جاتی ہیں، اور لگ بھگ یہ 25 علماء اور معلمات مل کے یہ 11 مکاتب، 2 مبلغہ کلاس اور 5 مسجدیں چلا رہے ہیں، جن کی سالانہ صرف سیلری 21 لاکھ بنتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا تعمیری کام، باقی جو اجتماعات کا کام وہ جدا ہے۔ تو میری آپ سے درخواست ہے، اور آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، تقریباً 7-8 سال سے تو آپ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں۔ تو میرے ساتھی حافظ مشتاق صاحب باہر بیٹھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مرکز نوری تربیتی سینٹر کا ضرور تعاون کریں اور اس اہم ترین دین و سنیت کے فروغ کے کام میں اپنا حصہ شامل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔